اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہاں پر بیٹھا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے شکل و صورت سے میرے امتی معلوم ہوں گے، لیکن فرشتے ان کے اور میرے درمیان پردہ کر دیں گے، رکاوٹ حائل کر دیں گے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ میری امتی معلوم ہوتے ہیں، فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیارے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا بگاڑ، کیا کیا بدعات، کیا کیا خرافات ایجاد کی تھی، آپ کو پتہ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلے گا اچھا میرے دین کی شکل کو بگاڑا، فاقول سحقا سحقا، میں فوراً کہوں گا ان کو لے جاؤ میری نظروں سے دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے کہ ہمارے اور پیغمبر کے درمیان آڑ آ جائے، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کے ہاتھوں جام کوثر سے ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ کی ذات ہم گناہ گاروں کو ایسے گناہ کی طرف نہ لے جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے پیغمبر کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے محروم ہو جائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ دیکھیے سرکار کا فرمان ہے میری سفارش، میری شفاعت میری امت کے ہر گناہ گار امتی کے حق میں کارآمد ہوگی، سوائے اس کے من لم یشرک باللہ شیئا، کہ جب تک وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بدعت ہے یہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بدعتی آدمی ہوتا ہے اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جس کے متعلق سرکار نے نہیں بتلایا کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس کام کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ کام بدعت ہے۔ چنانچہ میتوں پر آج کل ہم جو کام کرتے ہیں یہ سارے بدعت ہیں جناب، یہ سارے بدعت ہیں۔ جنازہ اٹھایا، کلمہ شہادت، کیا سرکار سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو بتلائیں، ثابت نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ تیجے کا کھانا، ساتویں کا کھانا، 10ویں کا کھانا، 40ویں کا کھانا، عرس منانا، یہ ساری بدعات ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ان بدعات کے نتیجے میں، ان بدعات پر ہم راضی ہو کر اگر قبر میں گئے تو اللہ کی پناہ ہمیں سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگوں کے کپڑوں کو دیکھیں، لوگوں کی داڑھیوں کو دیکھیں، لوگوں کی شکلوں کو دیکھیں، ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ، اور ایک ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ اب ہماری امت کے کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس کام کے اندر بھی مبتلا ہیں، تو بتلائیے کس منہ سے جائیں گے سرکار کے پاس؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بدعت اگر ہمارے اندر موجود ہے اللہ کی ذات اس سے ہم سب کو پناہ رکھے، کیونکہ مشرک کافر کا معاملہ الگ، بدعتی قبر سے اٹھ کر پیغمبر کی طرف جائے گا، پیغمبر شکل سے پہچانے گا، لیکن اس کی بدعات کی وجہ سے پیغمبر اور اس کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو بدعات سے بچے۔ کتنی بدعتیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ایک ایک کو تلاش کریں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینا، موم بتیاں جلانا، وہاں پر اپنا نعتیں پڑھنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ ساری بدعات ہیں۔ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر جاننا بدعت ہے، عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ مختار کل ماننا غلط ہے، عالم الغیب ماننا غلط ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بدعات میں سے ہیں۔ اس قسم کی نیت کا، اعتقاد کا عامل آدمی قبر سے اٹھ کر جائے گا، پیغمبر کے سامنے اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ وہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم میں تزوج الولود الودود،
فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں کل قیامت والے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ چنانچہ سرکار کا فرمان، کل قیامت والے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور سب سے زیادہ امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک آنے والے کل انبیاء کرام کا مجموعہ 20 صفیں، اور ہمارے پیغمبر کی جو پوری امت ہے وہ کتنی ہوں گی؟ 80 صفیں۔ سب سے زیادہ رش پیغمبر کے حوض پر، ریلوں کے ریلے، بندوں کے اوپر بندہ چڑھا ہوگا، اتنی زیادہ تعداد۔ گویا کہ جنت کے اندر جو آباد ہونے والی مخلوق ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹے تو 66% امت محمدیہ اور 33% حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک درمیان کے لوگ ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ آ رہی سمجھ میں؟ ابھی باتیں سنیں پھر جوڑتا ہوں انشاءاللہ کڑی کو، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کی آیت کی طرف آ جائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دی۔ تو میں نے آپ کو کوثر کا معنی کیا بتلایا؟ خیر کثیر، بھلائیاں۔ کیا بتلایا؟ بھلائیاں۔ اللہ نے بھلائیاں دی کہ نہیں دی؟ بھلائی اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ کوثر اللہ نے دی، حوض کوثر اللہ نے دیا۔ جو پانی پی لے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے تانے دیے، نبی انسان ہوتا ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا، ربڑ کا، لوہے کا نہیں ہوتا، لہذا بری بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پیغمبر کی نرینہ اولاد کا انتقال ہو گیا، اور ان ظالموں نے پیغمبر کو مقطوع النسل کہہ کر مزید پریشان کیا۔ اللہ نے پیغمبر کی تسلی کے لیے فرمایا گھبرائیں نہیں، انہوں نے کہا آپ ختم، آپ کا کام ختم نہیں، ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت ساری خیریں دے دی۔ اولاد کے ذریعے سے کیا ہوتا؟ خالی نسل چلتی، ہاں اتنا ہی ہوتا نا۔ نسل سے بڑھ کر ہم نے قیامت کی صبح تک آنے والوں کو آپ کی روحانی اولاد بنا دیا۔ سرکار نے فرمایا آل محمد کل تقی، ہر متقی محمد الرسول اللہ کے گھرانے کا ایک فرد ہے۔ عام نسل چلتی ہے بیٹوں سے، سرکار کو امتیازی خصوصیت سرکار کی بیٹیوں سے نسل چلی، اور یہ بھی اللہ کی شان، 4 میں سے 3 سے نہیں، سیدہ فاطمہ سے چلی۔ سیدہ فاطمہ کی ساری اولاد سے نہیں، سیدنا حسین اور سیدنا حسن سے چلی۔ حضرت حسین کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ حسین سبط من الاسباط، قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر حضرت فاطمہ کی اولاد، نسبی اولاد جو سادات کہلاتی ہے، سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جسمانی اولاد اور روحانی اولاد کو تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ 1400 سال سے نبی کے نام لیوا، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک نبی کے نام لیوا، وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اس وقت 1.5 ارب کی آبادی ہے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتی ہے۔ ہاری سمجھ نا؟ ان کا یہ کہنا تھا آپ ختم، کام ختم۔ کام کہاں سے ختم؟ اللہ نے کام کو اور بڑھا دیا، چنانچہ پیغمبر کا لایا ہوا دین اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام مٹ جائے گا۔ کہاں سے مٹے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام جوائنٹ کر دیا، اور پورے روئے زمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زمین کا کوئی بھی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جس پر کسی لمحے میں اذان نہ ہوتی ہو، ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر ابھی اپنا عشاء کا وقت ہے
تو کسی جگہ پر فجر کا وقت داخل ہو چکا. جہاں پر بھی اذان ہوتی ہوگی مؤذن کہتا ہوگا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اگلا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے. اور اللہ انتظام فرماتا ہے مؤذن کی آواز کو سنانے کے لیے. جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی کو عرش تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. وہ کافر جو کہا کرتے تھے کہ جی محمد کا نام نہیں رہے گا تو ظالم ہو، محمد کا نام تو دن میں 5 مرتبہ پوری روئے زمین پر وہ گونجتا رہتا ہے. محمد کا نام ختم نہیں ہوا، محمد کا کام ختم نہیں ہوا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. یہ خیر کثیر ہے بھیا، مانوی اولاد بھی ہے، روحانی اولاد بھی ہے. ٹھیک ہے بھیا، ہم کون ہیں؟ ایمان والے. ہم کون ہیں؟ ایمان والے. تو رسول اللہ ہمارے روحانی والد، رسول اللہ کی ساری بیگمات ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے، ہماری مائیں ہیں. تو روحانی اولاد سرکار کی، جسمانی اولاد سرکار کی، ان کا منہ اللہ نے کالا کیا. ٹھیک ہے، ان کا منہ اللہ نے کیا کیا؟ کالا کیا. بڑا انعام مل گیا، پیغمبر خوش ہو گئے.